کا فیصلہ اس طرح کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دیکھیں آج بڑا شور مچایا جاتا ہے جی اسلام میں سزائیں رکھی ہیں. کاش ان سزاؤں پر بھی غور کر لیتے. اگر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو کبھی یہ بھی تو سوچو ہے کیوں. سلام پڑوس نبی پر جس نے مال کی حفاظت کہ کسی کے مال پر تو ڈاکہ ڈالے, فرمایا میں محمد عربی اس کا ہاتھ نہ کٹوا دوں تو میرا کلمہ پڑھ کے کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالتا ہے. آپ کی ساس کو دیکھیں, قرآن مجید نے کہا ہے اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کر دو. قرآن کہتا ہے کیوں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ. فرمایا اس لیے کہ ایک قاتل کو قتل کرو گے تو آئندہ کوئی قتل کی جرات نہیں کرے گا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نظام کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے. مدینے کے تاجدار نے عملی انقلاب پیدا کیا اور اس کے بعد اس پر سزائیں رکھی, جرموں پر سزائیں رکھ کے. اصل میں میرے آقا کا دین اور آقا کی چاہت یہ تھی کہ ایسا پاکیزہ معاشرہ ہو کہ لوگ جلا زمین پر کریں اور عرش کے ملائکہ بھی ان کی طہارت کو کرتے انہیں سلام کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی برکات ہے. آج ہم میں ثابت قدمی نہیں. ہم نے سارے کا سارا دین, پہلے تو بڑے دور رہتے ہیں, اس کے بعد جن کو بہت دیندار ہونے کا بھی شوق ہو, میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا, ہم جیسے جو ہیں وہ صرف نمازوں تک دین کو محدود کر دیتے ہیں. نماز بے شک دین ہے اور نماز فرض نماز ضرور ادا کرنی چاہیے, فرض ہے. جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کر اس کے ایمان کا چراغ بے نور سا ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ جتنی بھی فرائض ہیں یہ اپنی جگہ پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے دین اسلام کو یہاں تک تو محدود نہیں رکھا. اسلام وہ دین ہے جو قدم قدم پہ رہنمائی کرتا ہے. مجھے ایک بات یاد آئی, صحابہ کرام کو کافر مشرک تانے دیتے تھے, کہتے تھے کہ تمہارا نبی عجیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں کھانے کا طریقہ بتاتا ہے, پینے کا طریقہ بتاتا ہے, پاک رہنے کا طریقہ بتاتا ہے, وہ تمہیں جانور سمجھتا ہے. تو پتہ ہے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کے آنے سے پہلے جانور ہی تھے. ان کے آنے سے پہلے ہمیں انسانیت کا پتہ نہ تھا. سلام اس نبی پر جس نے ہمیں انسان بنا دیا ایک ایک قدم پر. یہاں علماء تشریف فرما ہے, بزرگ تشریف فرما ہے. راستے میں آج پر ہم یہاں کے دیکھتے ہیں پاکستان میں تو اس کا خیال کوئی نہیں کرتا. یہاں آپ دیکھیں کوئی چیز آپ راستے پر نہیں ڈالتے, راستے گندے نہ ہوں. اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی نیکی ہے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت بیان کی ہے, لیکن ہے بڑی نصیحت آموز عرض کرنے لگا ہوں. ایک آدمی فوت ہوا, اس نے بڑے حج کیے تھے, نیکیاں کی تھی بڑی. جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ نے کہا کہ تیری کوئی عبادت میری بارگاہ میں درجہ قبول کو نہیں پہنچی. ایک مہربانی کرنا, نیکی کر کے انسان اکڑ جائے تو برباد ہو جاتا ہے, اور اگر سر جھک جائے تو آباد ہو جاتا ہے. جن کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں ان میں تکبر نہیں ہوتا, اور جو یہ کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا, سمجھ لو اس بیچارے نے جو کچھ کیا سب کچھ گیا. شیطان کے دو طریقے ہیں برباد کرنے کے, یا نیکی کرنے نہیں دیتا, یا پھر نیکی کر لے تو کہتا ہے واہ تیری کیا بات ہے, بس تیری کیا بات ہے, میں بیڑا غرق ہو گیا. اور جو نیکی کر کے پھر کہے گنہگار ہوں. قرآن مجید بندگان خدا کی تعریف کرتا ہے کہ ساری رات عبادت خدا میں گزارنے کے بعد صبح کو جب وہ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے, ہماری خطائیں معاف کر دے. نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین, پھل لگا ہوگا تو شاخ جھکی ہوگی. اللہ جے نیکیوں کو قبول فرما لے, اصل بات تو اس کے کرم کی ہے. ہمارا کام ہے سر جھکانا. وہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے, 2 رکعت نفل پڑھتے اور نفل پڑھ کے فوراً کہتے یا اللہ غلطی ہو گئی, میرا سر اس قابل نہیں تھا کہ تیری بارگاہ میں جھکایا, معاف کر دے. یہ بھی پتہ نہیں کتنے عظیم لوگ ہیں, یہ تو ہماری سوچوں میں نہیں آ سکتے. پھر اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھتے. کسی نے کہا بابا جی پہلی 2 رکعتوں کی معافی مانگ کے پھر 2 شروع کر دیتے ہو, یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا
کہ جب دیکھتا ہوں اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ کو تو معافی مانگتا ہوں کہ میری گندی پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکے، اور اس کے بعد پھر سوچتا ہوں آخر بندہ ہوں، جھکوں گا نہیں تو اور کیا کروں گا، میرا کام ہی جھکنا ہے۔ اصل بات ہے کہ بندہ جھکے، عاجزی کرے۔ جو کہنا میں بہت اونچا ہوں بہت اونچا ہوں، وہ اونچا نہیں ہوتا، اور اونچا کون ہوتا ہے؟ جو جتنا سر جھکاتا جاتا ہے خدا اتنا اونچا کرواتا جاتا ہے۔ یہاں بڑی عجیب بات ہے، سر اٹھانے میں بلندی نہیں، سر جھکانے میں بلندی ہے۔ اور یہ اتفاق سے 4 بزرگ 5 بیٹھے ہیں، خانقاہوں سے تعلق ہے، اور خانقاہی نظام سر جھکانے کا کہتا ہے، گردن اکڑانے کا نہیں کہتا۔ یہ جھکی جھکی گردنیں، جھکی جھکی گردنیں اور یہ نظریں جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں یہ لو کہاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کا تو وہ مقام ہوتا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویریں یاد، یہ ادھر ادھر نہیں تکتے، بس دل میں تکتے ہیں، کیونکہ ان کے قلوب جلوہ گاہ خدا بھی ہوتے ہیں، جلوہ گاہ مصطفیٰ بھی ہوتے ہیں۔ تو بندہ فوت ہوا، اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ میں یہ کر کے لایا، یہ کر کے لایا، یہ کر کے لایا۔ فرمایا تو جو کچھ کر کے لایا کچھ قبول نہیں کیا، اس کا اپنا کچھ ہوگا۔ اس بندے نے کہا اذن قد ہلکت، اگر میری کوئی نیکی قبول نہیں ہوئی پھر تو میں تباہ ہو گیا، پھر تو میں برباد ہو گیا۔ میں آپ کو یہ مبارکباد دیتا ہوں، ادھر آپ آئین کی بات کرتے ہیں، اور کسی خانقاہ پر جب کوئی علم کی درسگاہ بنتی ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس درسگاہ کو جہاں پر مصطفیٰ کی علم پھیلانے کے لیے کوئی درسگاہ بنائی گئی، اور میں حیران ہوں ان پر۔ ثابت قدمی سے ادھر بھی کام شروع کیا، ثابت قدمی سے ادھر بھی، اور شاید ان میں ثابت قدمی بھی ان کے بزرگوں کی وجہ سے ہے۔ آئین مصطفیٰ لوگ پڑھیں گے، سمجھیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے تو پھر لوگ نظام مصطفیٰ سے باخبر ہوں گے نا۔ خانقاہوں کا نظام ہی یہ ہے کہ وہاں دین پڑھایا بھی جائے اور عملی طور پر دین پر عمل کر کے دکھایا بھی جائے۔ اللہ کرے کہ یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلے۔ اس بندے نے پتہ ہے کیا کہا؟ اذن قد ہلکت، میں تو اب تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، جو کچھ پونجی میں کر کے لایا تھا وہ ساری اجڑ گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا ہلاک ہونے کا نہ کہے، یہ میرے کرم کے خلاف ہے، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ میں آپ کو اس پر بھی سلامت کرتا ہوں، اہل سنت کا مزاج ان کانفرنسوں میں آنے کا اتنا نہیں ہوتا۔ آپ اسی کا نام محفل میلاد شریف رکھ دیں تو بڑے ذوق سے آئیں گے، لیکن میں حلف اٹھا کے کہہ رہا ہوں میلاد شریف کی محفل کی طرح یہ محفل بھی مقدس ہے، اس لیے کہ وہاں بھی سرکار کا ذکر ہے، یہاں بھی سرکار کا ذکر ہے۔ یہ دونوں بغل ہے اور ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ جب اس نے کہا نا میں ہلاک ہو گیا، فرمایا نہیں تو ہلاک نہیں ہوا، تجھے ہلاک کرنا میرے کرم کے خلاف ہے، میرے کرم کے خلاف ہے۔ یا اللہ میری نیکی تو کوئی قبول نہیں ہوئی، لیکن مجھے ہلاک کرنا تیرے کرم کے خلاف ہے، یہ تو بتا کہ تو مجھ پر کریم کیوں ہوا، مجھ پر کرم کیوں گیا؟ کہا تو ایک راستے سے گزر رہا تھا اور تو نے وہ اس راستے کو اس لیے صاف کر دیا کہ کوئی اللہ کا بندہ پھسل کے گر نہ جائے۔ میں نے کہا یہ میرے بندے کا گرنا گوارا نہیں کرتا تو میں خدائی سے کیوں ڈرا، میں خدائی سے کیوں عذاب دوں؟ نظام مصطفیٰ میں ساری سختیاں نہیں، نظام مصطفیٰ تو رحمت والا نظام ہے، اس میں تو خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات ہے کہ جن تعلیمات نے بندے کو زمین سے اٹھایا اور عرش تک پہنچا دیا۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بیت اللہ شریف کے پاس ایک بیٹھے شخص کو دیکھا۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو بیت اللہ کا دیدار کر کر کے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ یہاں چونکہ بزرگوں کی بزم ہے، بزرگ تشریف فرما ہے، اللہ ان کی نیکیوں کا صدقہ ہمیں بھی طواف بیت اللہ اور گنبد خضرا کے بار بار جلوے عطا کریں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یار، بندہ اللہ کے گھر پہنچا، اب وہ بیٹھا وہاں پر دعا کر رہا ہے، یا اللہ تجھے بیت اللہ کا واسطہ میری غلطیاں معاف کر۔ اور اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ گناہ گاروں کا اپنے گناہوں کی معافی۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے نا میری خطاؤں کو معاف کر دو، شب قدر جب آتی ہے نا، جناب جبرائیل کہتے ہیں آؤ فرشتوں چلے زمین پر،
فرشتے کہتے ہیں زمین